فرعون اتنا ذہین آدمی ہو کر، نمرود اپنی جگہ پر ایک ذہین آدمی ہو کر، اس کو یہ سادہ سا مفہوم سمجھ میں کیوں نہیں آیا جو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے تھے؟ اس لیے کہ اس کے اندر خرابی سورہ علق کے اندر ہے کہ یہ بیان کی گئی. اس نے کہا میں نے کسی کو جواب ہی نہیں دینا ہے، کس کی جرت ہے جو مجھ سے پوچھے گا؟ تو یہ انسان میں جب خصلت آتی ہے نا، میں نے کسی کو جواب نہیں دینا، اس وقت وہ فرعون بنتا ہے، اس وقت وہ حمان بنتا ہے، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اس وقت وہ قارون بنتا ہے، اس وقت وہ نمرود بنتا ہے. تو قیامت کا تصور اور حقیقت جو ہے یہ اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ تم خواہ نہیں ہو، جو تمہارے ساتھ جو اعمال چل رہے ہیں اس کی ایک ایک چیزوں کی نگہبانی کی گئی ہے. اور جو فزیکل طور پر قیامت کا وقوع ہے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے، جس کو آگے ہم ذکر کریں گے، کہ حضور علیہ السلام سٹیپ در سٹیپ ایک ایک چیز کو بیان حضور نے فرما دیا، یہاں تک کہ حضور نے ذکر کیا کہ ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو روشن کیا تھا، اور رأیت مشارقہا و مغاربہا، اس کی مشرق اور مغرب میں ساری میں نے دیکھ لی. حضرت صوبان اس کے راوی حضور کے خادم ہیں. پھر حضور کہتے ہیں صوبان سے رضی اللہ عنہ، فرمایا جہاں تک مجھے دکھایا گیا نا صوبان، وہاں تک میری امت کی حکومت جائے گی، اور جائے گی، اور اللہ نے مجھے سرخ اور سفید خزانوں کا مالک بنا دیا. اور کہا کہ پھر میں نے اپنے یہ اشراط قیامہ میں، بخاری دیکھیں مسلم دیکھیں، اس میں یہ ساری احادیث آتی ہیں جو شرائط قیامت بنتی ہے، اور اس پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا جہاں تک مجھے دکھایا گیا وہاں تک میری امت کی حکومت جائے گی، اور مجھے وہاں کے یعنی زمین کے سفید اور سرخ خزانے دے دیے گئے ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ میری امت کے لیے ایسا کر دے کہ یہ قحط کے اندر مجموعی طور پر ختم نہ ہو جائے، ان پر کوئی ایسا جابر دشمن مسلط نہ ہو جائے جو ان کو مباح الدم کر دے اور ان کی گردنیں کاٹے اور ان کو ہلاک کر دے. تو حضور فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ جواب عطا فرمایا کہ حبیب ہم جو چاہتے ہیں وہ تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کی امت کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ مجموعی طور پر، یعنی خدا نہ کرے الیاذ باللہ کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی یہ ہو جاتا ہے، فرمایا مجموعی طور پر کلیتاً جیسے پہلی قومیں ختم کر دی گئی صفحہ ہستی سے، ایسی آپ کی امت کو ہم ختم نہیں کریں گے. کلمہ گو کو ایک قحط سے نہیں ماریں گے، اور چاہے آپ کی امت کے خلاف جتنے دشمن اکٹھا ہو جائیں اور ایک وہ بہت بڑی جمعیت بنا لیں، تب بھی وہ آپ کی امت کو کلیتاً صفحہ ہستی سے مٹا نہیں پائے گی. ہم نے تقدیر بنا دی ہے. یہ پچھلے زمانے میں بھی ہو چکا ہے، بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، اسلام کا نام اب بھی باقی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے رب نے یہ کہا کہ ہاں تیری امت پر یہ چیز آزمائش ضرور ہے کہ ان کے لوگ ایک دوسرے کو خود ہلاک کریں گے، ایک دوسرے کو خود ماریں گے، ایک دوسرے سے خود الجھیں گے. اور وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کے بعد سے لے کر یہ تمام چیز چل رہی. تو یہ اشراط قیامت کے اندر سے اور فتن شرائط کے اعتبار سے یہ چیزیں ساری ہیں جو وقوع کے ساتھ آگے چلتے ہوئے آئی ہیں، جو حدیث جبریل میں بھی حضور علیہ السلام سے جب جبریل نے پوچھا تو حضور نے وہ تمام وقوع قیامت کی بات ارشاد فرمائی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.